السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، بزرگوں، مریدین کے لیے ضروری ہدایات کے متعلق ہماری سیریز جاری ہے۔ مریدین کو کس انداز سے رہنا چاہیے اس کے متعلق کچھ باتیں اور سماعت فرمائیے۔ مرید کو ہر حال میں اپنے پیر و مرشد سے رابطہ خوب مضبوط رکھنا چاہیے۔ وہ دنیا کے کسی بھی پیر کے پاس جائے، کسی بھی خطے میں پہنچ جائے، اسے کہیں سے کچھ بھی نوازش ہو جائے، وہ یہی تصور کرے کہ یہ میرے پیر و مرشد ہی کا کرم ہے۔ میرے دوستو، اور پیر و مرشد سے محبت جتنی زیادہ ہوگی اسی قدر انسان کو فائدہ ہوگا۔ سیدنا محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظام الدین اولیاء، آپ اللہ کے محبوبین بندوں میں سے ہے، اور 4 محبوب جو ہے اس میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے وقت کے بہت بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اور سلسلہ چشتیہ کہ آپ عظیم الشان بزرگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ صابر پاک کلجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے پیر بھائی ہے جس کے، اور بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آپ کے پیر ہے، سوچو محبوب الہی کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چند قوال آئے، انہوں نے آپ کو کلام سنائے، چند کلام سنائے۔ محفل سیما کے اندر جب کلام سنے تو آپ پہ وجد کی کیفیت طاری ہوئی، اور وجد کی کیفیت کے اندر آپ نے ان قوالوں کے اوپر اور ایک ایسی نگاہ ڈالی ولایت کی کہ ایک ہی نگاہ نے انہیں اللہ کا ولی بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے اللہ کا ولی بنا دیا تو انہوں نے اپنے زبان سے جملے ظاہر ادا کیے اور کہا کہ الحمدللہ یہ میرے پیر کا کرم ہے۔ کیا کہا؟ یہ میرے پیر کا کرم ہے۔ تو محبوب الہی رضی اللہ عنہ جو چند مریدین تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ میاں آپ کو نعمت تو ہمارے پیر سے ملی ہے۔ کیا کہا؟ آپ کو نعمت تو ہمارے پیر سے ملی ہے، اور آپ کہتے کہ آپ کے پیر کا کرم ہے۔ جب یہ بات محبوب الہی کے کانوں تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ بچوں، ان قوالوں نے بالکل سچ کہا، انہیں جو بھی دیا گیا ان کے پیر کے صدقے ہی دیا گیا ہے۔ اور یہی چیز ہے کہ جب بندہ اپنے پیر سے محبت کرتا ہے اسے دنیا کے اندر بے شمار نعمتیں ملتی ہے، اور اس سے جہاں کہیں سے کوئی بھی نعمت ملے، کسی بھی، چاہے دنیاوی نعمت ہو، چاہے دینی نعمت ہو، چاہے اخروی نعمت ہو، اسے کہیں سے کوئی بھی قسم کی نعمت ملتی ہے تو وہ یہی تصور کرے، یہی خیال کرے کہ یہ میرے پیر و مرشد ہی کا کرم ہے، یہ میرے پیر و مرشد ہی کی طرف سے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں نوازا ہے۔ اور جب بندہ اس بات پہ مکمل ہو جاتا ہے، پابند ہو جاتا ہے کہ اس کو یہ اپنے تصور خیال کر لیتا ہے کہ مجھے کہیں سے جو بھی ملا میرے پیر کا کرم ہے، کہ اللہ رب العالمین اسے دین اور دنیا اور اخروی نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس ضمن میں بے شمار باتیں، بے شمار واقعات بھی موجود ہیں، لیکن یاد رکھے اپنے شیخ کی ذات میں جب تک بندہ فنا نہیں ہوتا تب تک وہ فنا فی رسول نہیں ہو سکتا، جب تک فنا فی رسول نہیں ہوگا تب تک بندہ فنا فی اللہ نہیں ہوگا۔ تو انسان کو اپنی ذات کو اپنے شیخ کے اندر فنا کر دینی چاہیے۔ انشاءاللہ اس بارے میں بھی میں بیان کروں گا، انشاءاللہ ایک موقع رہا اس پہ ویڈیو بنائی جائیں گے، فنا فی شیخ، فنا فی اللہ، فنا فی رسول کے اوپر۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھو گے کہ جب تک بندہ اپنے شیخ کی ذات میں فنا نہیں ہوتا اس کے آگے کی منزل و طے نہیں کر پائے گا۔ یاد رکھیں، جس طریقے سے ایک درخت ہے، یہ روحانیت کا درخت ہے، اس کی جڑ کوئی ہے تو اللہ وہ اس کے لیے اس کا شیخ ہے، اس کا پیر ہے، اس کا مرشد ہے۔ جب تک وہ اس کے پیر کی ذات میں فنا نہیں ہوتا اور تو آخری منزل طے نہیں کر پاتا۔ اور ہر حال میں اپنے پیران اعظام کی ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پہ بھی پیروی کرے۔ ظاہری طور پہ یعنی انہوں نے جن جن باتوں کا بھی کہا کہ بیٹا یہ کرو، بیٹا وہ کرو، تو اس پہ آپ عمل کریں۔ جو شخص بھی اپنے پیر کی باتوں کی ظاہری اور باطنی طور پہ پیروی نہیں کرتا ہے گا وہ آگے جا کے بہت بڑے خسارے کا باعث بنتا ہے، اسے بہت خسارہ ہوتا ہے۔ اور یہ بارہا کا لوگوں کا تجربہ ہے کہ جنہوں نے اپنے پیروں کی بات کو نہیں مانا آگے جا کے بڑا نقصان انہوں نے اٹھایا ہے، بڑا نقصان اٹھایا ہے۔ اس ضمن میں بڑے واقعات موجود ہے، سنہی کے نہیں موجود، بڑے بڑے واقعات موجود ہے۔ جیسے ابھی جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کہ میں نے واقعہ بیان کیا، آپ نے دیکھا کہ کس انداز سے ایک بندے نے اپنے پیر کی نافرمانی کی اور کیسا نقصان اٹھایا۔
اور بھی ضمن واقعات موجود ہے، لہذا بس یہی چاہیے کہ ہمیں ہر حال میں اپنے پیران اعظام کی ظاہری طور پر اور باطنی طور پر پیروی کرنی چاہیے، اور جتنے بھی احکامات ہیں ان کے حامل رہے ہم لوگ۔ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو آپ اپنی دنیاوی زندگی، اخروی زندگی کے اندر کامیاب ہوں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔